بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ من دعا لی ولیا فقد آذنت بالحرب، صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم۔ جہاں آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا سا اور 15-20 منٹ کا تھوڑا سا صبر رکھیں تاکہ اس پوری محفل کا جو لب لعاب ہے ہمیں وہ میسر آ جائے کہ آخری میں قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ بات ہو جائے اور ہم اپنا خالی دامن اللہ کی بارگاہ سے بھر کر لے جائیں۔ اور انشاءاللہ ابھی لنگر بھی تشریف لا رہا ہے تو تھوڑی سی دیر ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کا وقت گزار دوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 69 وہ تلاوت کی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آپ نے بھی گھر جا کے قرآن مجید کھول کر دیکھنا ہے کہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت بتائی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ انہیں انعام دے گا۔ اللہ انعام کیا دے گا؟ اجر کیا دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی کہ ان لوگوں کا ساتھ دے گا۔ کب؟ جب روز محشر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا اسے میں ان کا ساتھ دوں گا۔ کن کا ساتھ دے گا؟ انعم اللہ علیہم نبیین صدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یعنی کہ یہ ساتھ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت انعام دے رہا ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ اور اطاعت کرنے کا انعام کہ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جن پر میں نے انعام فرمایا۔ انعام کس پر فرمایا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، یعنی اولیاء اعظام پر۔ اور پھر آخری میں خود ارشاد فرماتا ہے کیا ہی پیارا ساتھ ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور خود فرما رہے رب کہ یہ ساتھ جن پر میں نے انعام فرمایا، تم اطاعت رسول کرو، تم اطاعت میری کرو، میری بندگی کرو، تو میں تمہیں ان کا انعام، جن پر انعام ہوا ہے میں تمہیں ان کا ساتھ دوں گا۔ اور خود ہی تعریف کر رہا ہے تو کتنا ہی پیارا ساتھ ہوگا۔ آج یہاں اللہ والے بیٹھے ہیں نا کہ یقیناً بہت ساری مخلوق یہاں سے آئی وہ گزر کے چلے گئی، لیکن آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے چنا کیوں؟ آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ انعام دے رہا ہے کہ روز محشر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو ہمیں ان کا ساتھ ملے گا۔ کن کا؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام انبیاء علیہ السلام پہ فرمایا اور صدیقین پہ فرمایا۔ بس صدیقین آج میرا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ صدیقین کیا؟ عام لفظوں میں تو کہا جاتا ہے صداقت، سچائی، سچ بولنے والا، لیکن کیا اللہ رب العزت نے سچ بولنے والے، ہر سچ بولنے والے پر یہ انعام رکھا ہے کہ اس پر انعام بھی فرمایا اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ان کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں دے گا۔ اور پھر اس ساتھ کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ کتنا اچھا ہی ساتھ ہو۔ تو یہ جو صدیق ہے تو یہ صدیق خالی وہی نہیں کہ ہر بندہ، عام بندہ سچ بولتا ہے کہ ہم عام روٹین کے اندر حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے۔ اصل میں اللہ کی مراد یہ نہیں، یہ بھی مراد ہے، لیکن اصل جو مراد ہے کہ ظلم کے آگے، جابر کے آگے، حکمراں کے آگے کوئی جب جس کو جان کا خطرہ ہو، جس وقت سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا سچ بولنے والا بھی اس طاقتور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی سچ بولے، صدیق وہی ہوتا ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹا رہے اور پھر اس کو وہ صداقت کا انعام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انعم اللہ، میں نے ان پر انعام فرمایا۔ اور پھر جو لوگ اطاعت رسول کرتے ہیں، اطاعت اللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ان کو ساتھ دیتا ہے جنت میں۔ تو ہم نے اگر صدیق سنا اور پڑھا، آج سے
وہ ابو بکر صدیق نکلے، وہ ابو بکر صدیق نکلے۔ پھر 1350 سال کے بعد ہمیں پھر ایک واقعہ سننے کو ملا کہ سامنے طاقت بھی ہے، ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، یہاں طاقت میں لوگ کم بھی ہے، تعداد بھی کم ہے، اور مفلسی کا عالم بھی ہے، اور اپنے ملک میں بھی نہیں ہے، مسافر بھی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے صداقت کا ثبوت دیا، 72 سال تن سے جدا کروا دیے، پھر بھی حق بات کہتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ صادق ہے جن کا تمہیں ساتھ ملے گا، یہ وہ صادق ہیں جنہیں تمہیں ان کا ساتھ ملے گا جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت رکھو۔ پھر اور کچھ تھوڑا سا ہم آگے آئے نا، تقریباً کم و بیش 850 پہلے ہمیں پھر وہ صادق کی پہچان ملی، پھر ہمیں ایک صادق نظر آیا، وہ صادق عظیم کا نام جن کا آج ہم نے 11ویں شریف کا عرس منایا، پیران پیر غوث العالم دستگیر، غوث الثقلین امام الطرفین تاج تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء الزام کے سردار پیران پیر غوث العالم دستگیر۔ الحمدللہ ہم نے ان کا یہ عرس منایا، تو یہ بھی ظلم کے سامنے، جابروں کے سامنے ڈٹے رہے اور حق بات کہتے رہے، تو یہ بھی صادق ہے۔ اور یہ صادق عظیم، اللہ تعالیٰ انہی صادقوں کا تذکرہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان پر انعام فرمایا۔ اب ہر بندہ سچا ہونا تو وہ صادق ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ سچ چھپا لینا بھی، اگر کوئی سچا ہے لیکن جب کوئی ظالم جابر سامنے آ جائے تو وہ سچ بولنا بھول جاتا ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے بس خاموشی ہی اختیار کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو سامنے والا ہم پر ظلم و ستم کرے۔ تو ایسے صادق کا ذکر نہیں ہے، صادق کا ذکر اسی صادق کا ذکر ہے کہ جو حق کی بات کر رہا ہو، سامنے ظالم بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ حق کی بات کہے تو اسے ہی صادق کہا جاتا ہے، جو بھی اس وقت بھی سچ کی بات کرے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور قریب آئے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا، پڑھا، ایسے صادق کا ذکر کہ بہت دور نہیں، 3-4 سال پہلے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند میں جب میں صادق کی بات کر رہا ہوں نا، تو میں صادق کی بات کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ 850 سال پہلے بھی ایک صادق گزرے جن کا ذکر آج ہم نے کیا، اور پھر تھوڑا سا کچھ اور قریب آ جائیں، سامنے طاقتور یہودی، نصرانی، بڑے بڑے لیبرائزیشن، پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں کی دنیا، نہ جانے کہاں کہاں کا ساتھ، ساری دنیا ایک طرف مل کر کھڑی ہو گئی، اور سامنے سچ بولنے والا کون تھا؟ خادم حسین رضوی۔ صادق تو یہ ہے کہ سامنے ظالم ہے اور طاقتور ہے، اور ساری دنیا کے ظالم اکٹھے ہو گئے اور سامنے تنے تنہا ایک ہی صادق، اور ایسے ہی لوگوں کا ساتھ ہمیں جنت میں ملے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ تو بتائیں کہ آپ جانتے نہیں جانتے، خادم حسین رضوی نے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر پورے کے پورے کفر کو للکارا، اور اس وقت بھی ان کے سامنے بھی صداقت کی بات کری، اور یہی وہ عظیم صادق ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صادق بندے ہیں کہ ظلم اور جبر کے سامنے بھی سیسا پھیلائی دیوار بن گئے۔ اب یہاں ایک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، کیونکہ ہمارے تحریک کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، تو ذہن میں میرے ایک بات آ گئی، میں اڑتے اڑتے ایسی باتیں چلی تھی کہ بابا جی ہوتے تو یہ ہوتا، بابا جی نہیں ہے تو تحریک دب گئی، بابا جی نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی نہیں سمجھے میں تحریک کی کوئی بات کرنے لگا ہوں، یہ میں نے تھوڑی سی تمیز باندھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گا کہ ایک بادشاہ نے اللہ رب العزت کو دھمکی دے دی، اور جب وہ پڑھا آنکھیں کھل گئی پڑھ کر کہ یار ایسا بھی کوئی دور آیا تھا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کو دھمکی دے دی اور اللہ نے اپنی حکمت، پوشیدہ حکمت کے تحت اس دھمکی کو قبول بھی کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا عرس بھی انشاءاللہ 19، 20، 21 کو ہونے والا ہے لاہور میں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ہماری ٹرین پوری، ہم نے ٹرین ان کے نام کی مختص کی ہے، انشاءاللہ اسپیشل ٹرین بھی چلے گی، کوئی بھائی جانا بھی چاہے تو 18 تاریخ کو رات 12:30 بجے یہ ٹرین چلے گی انشاءاللہ۔ تو جو ساتھی
جانا بھی چاہے تو لاہور جانے کے لیے ہمارا ساتھ چل سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گئی, عام لوگ بھی جو دنیا والے تھے وہ کہنے لگے یار بابا جی ہوتے نا تو آج یہ تحریک کا یہ حال نہیں ہوتا, تو یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو اب ہم الحمدللہ مسلمان, ہمارا یہ ایمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بھی فرما دی وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ ہونا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارے اولیاء اعظام ہے نا, جو حیات ہے, ایک طریقے سے یہ قید میں ہے. ارے وہ خادم حسین رضوی جب حیات تھا وہ قید میں تھا تو ان کو دیکھ کر کفر لرزتا تھا, جب وہ قید میں تھے تو کفر کانپتا تھا, زلزلہ طاری ہو جاتا تھا. ارے جب تو وہ قید میں تھے تو ان کا برا حال تھا, سب اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے سازشیں کرتے تھے. ارے وہ خادم حسین قید میں ہو کر ان کی عید سے عید ہلا دے تو آپ وہ آزاد ہیں, تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بابا جی اب آزاد ہیں, وہ جو کر رہے ہیں نا تو ہم سوچ نہیں سکتے, ہماری عقلوں میں بھی آنے والی بات. یہ اللہ والے ہیں, وہ سب یہاں اللہ والے بیٹھے ہیں, تو اس لیے میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. اور تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں, آپ کو بہت لطف آئے گا. کہ ایک بادشاہ تھا, جزدیش علیہ السلام کا دور تھا, تو وہ بادشاہ طاقتور تھا, بہت ظالم. اس نے یہاں تک خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا, اور خدائی کا دعویٰ بھی اس نے کر دیا. جزدیش علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو اب قحط سالی ہو گئی. جب قحط سالی ہوئی تو بادشاہ کے پاس آئے لوگ, کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ تو خدا ہیں, بارش برسائیں. اب یہ بادشاہ جانتا تھا کہ میں تو جھوٹا خدا ہوں, میں کہاں سے بارش کروں. لیکن اس کے عقل میں, دماغ میں کیا بات گھسی کہ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی جزدیش علیہ السلام ہیں, ان کو چٹھی دی اور اس میں لکھا اور کہا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کرنے جائیں نا تو یہ چٹھی دے دیجئے گا اپنے اللہ کو. اس چٹھی میں لکھا کیا تھا کہ اگر تو نے بارش نہ برسائی, اے اللہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو پھر دیکھ وہ کروں گا جو دنیا دیکھے گی. اب جزدیش علیہ السلام پریشان کہ اللہ کی شان میں یہ گستاخی کر رہا ہے اور یہ میں اللہ کی بارگاہ میں چٹھی اس کی لے کر جاؤں. لیکن کیا کرے, وہ ظالم بادشاہ تھا, مسلمانوں پہ ظلم کرتا, اس لیے وہ چٹھی لے کے چلے گئے. اب اللہ رب العزت عالم الغیب ہے, جب اللہ کے نبی اللہ کے پاس تشریف لے آئے تو اللہ نے فرمایا وہ چٹھی نکالو, کہاں ہے وہ چٹھی. کیوں عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے چٹھی دی ہے. اب یہ شرم حضوری میں اللہ کے نبی جزدیش علیہ السلام وہ چٹھی نکال نہیں رہے. اب یہ شیخ محمود حجازی رحمت اللہ تعالی, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مجلس سریہ. اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جزدیش بلاؤ, پرچی نکالو. یا اللہ یہ پرچی بڑی گستاخانہ ہے, ہاں مجھے پتا ہے, پرچی دو. اس میں اللہ رب العزت نے پڑھ کے سنایا کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں وہ کروں گا, تو یاد رکھے گا اور دنیا دیکھے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھو اگر میں نے بارش نہ برسائی تو کیا کرے گا. اب دیکھو اللہ کی کیا حکمت ہے. تو اللہ رب العزت کا جواب لے کے تھے وہ پوچھنے کا ہے کہ آپ کریں گے کیا, آپ کے پاس طاقت ہی کیا ہے. تو اللہ سے, اللہ آپ کو دکھے گا کہاں, آپ عرش میں جاؤ گے, کرو گے کیا, اللہ کو تکلیف دو گے کیا. کہا میں اللہ کو تکلیف ایسے دوں گا کہ اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے, میں ساری دنیا کے ولیوں کے مزارات کو تباہ و برباد کر دوں گا اور جو حیات ہے انہیں ہلاک کر دوں گا. جاؤ اپنے اللہ سے کہو اگر بارش نہ برسائی تو ان ولیوں کا میں نقصان اٹھاؤں گا, نقصان کروں گا, ان کو نقصان پہنچاؤں گا. آپ جواب لے کر چلے گئے. اب اللہ رب العزت مالک ہے, خالق ہے, پاورفل ہے, چاہتا تو اس کی بادشاہت کو بھی پلٹ کے رکھ دیتا, لیکن اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا, اللہ کو منظور کچھ اور تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ان سے کہو بادشاہ سے کہ میرے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کر, نہ ولیوں کی شان میں گستاخی, نہ ان کے مزارات میں کوئی گستاخی کر. میں کل انشاءاللہ بارش, یعنی اللہ نے کہا کہ میں بارش برسا دوں گا, پریشان نہ ہو, پر میرے ولیوں کو کچھ نہ کہنا. اور بارش ہوئی. اب سوچنے کی بات ہے, اور رب العزت چاہتا اس بادشاہ کی سانس روک دیتا, وہی دفن کر دیتا, زمین الٹی کر دیتا, سب کرنے میں قادر تھا, پر نہیں, اللہ نے کہا بارش برسا دی. پھر اس نے لوگوں کو کہا دیکھا میں خدا تھا, میں نے بارش برسا دی. کیونکہ لوگوں سے تو چھپ کر وہ جزدیش علیہ السلام کو چٹھی لکھ رہا تھا, لیکن بارش ہو گئی. اس رحمت کے قطروں میں سے کچھ قطرے اس کے دل پہ بھی گرے.
وہ کہنے لگا یہ تو حقیقی خدا، اس نے بارش برسا دی، وہ اپنے ولیوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے دشمن کی دشمنی بھی مول لے لی اور دنیا تانے دے گی کہ یہ رب کیسا بندے سے ڈر گیا، لیکن اس نے اپنے ولیوں کی لاج رکھی. یعنی کہ میرے الفاظوں میں یہ کہ ولیوں کے صدقے میں بادشاہ کی تحریک بھی قبول کر لی اور رحمت کی بارش بھی برسا دی. اب یہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے چیلوں کے ساتھ چلا گیا. جرجیش علیہ السلام وہ عبادت میں مشغول، نماز سے فارغ ہوئے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو بارش بھی برسا دی، اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا اب آپ جوش میں نہ آئے، پہلے میں غضب کے ارادے سے آیا تھا، پہلے میں چاؤ جلال کے ساتھ آیا تھا، میں اللہ سے لڑنا چاہتا تھا، اب میں صلح کرنے آیا ہوں. جرجیش علیہ السلام نے کہا کہ مطلب کیا ہے صلح کرنے آیا؟ میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے کلمہ حق پڑھنے آیا ہوں. جو رب اپنے بندوں، اپنے دوستوں، اپنے ولیوں کی وجہ سے اتنی بڑی تہمت لے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے ہی عبادت کے لائق. آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں نے جو حدیث پڑھی نا، تو من علی ولی فقط آزم تو بالحق، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہا ہے کسی نے میرے ولی سے بغض رکھا تو میں اسے اعلان میں جنگ دیتا ہوں. اب کون لڑے گا اللہ سے جنگ؟ تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے محبت رکھتا ہے. لیکن ہائے افسوس، کیا افسوس، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. ہم یہ صرف یہ ہمارا فکرہ ہے نا دعا کے لیے رہ گیا ہے یا سجدے کے لیے رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کا اصل مقصد پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا اصل مقصد پتہ ہوتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا، آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. کیا حال ہو رہا ہے آج برما؟ آپ کوئی ٹی وی نہیں بھی دیکھتا اسے پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مائیں اپنے بچوں کے دھڑ ڈھونڈ رہی ہے، ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، بچوں کی آوازیں آؤ بکا آ رہی ہے، وہ ماں کہہ کے پکار رہے، لیکن اتنے بھی وسائل نہیں ہے کہ وہ ملبے سے بچے نکال لیں، وہی وہ زندہ اسی طریقے سے سسک کے مر رہے ہیں. اور مسلمانوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ 11ویں بھی منا رہے ہیں، وہ 12ویں بھی منا رہے ہیں، وہ 6ٹھی بھی منا رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں اور قادری کا قادری رکھ کے رٹے بھی لگا رہے ہیں. لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کو ہم نے کرامتوں کی جو علامت بنایا ہے، اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کرا تھا نا، تو یہی پیرانے پیر غوث العظم دستگیر اور ان کا قادری مدرسہ ہی اصل محرکات تھا. اصل وجہ یہی تھی کہ بیت المقدس آزاد ہوا تھا. اور ہمیں ہماری اس امت کو یہ نہیں بتایا جا رہا، کیا نہیں بتایا جا رہا کہ جو پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کے والد محترم ہیں، کس کس کو نام بتائے؟ سب کو ہی پتا ہوگا. کوئی ایک بندہ بتائے کہ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کے والد کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست لقب تھا ان کا. کیوں؟ کہ وہ ہر وقت جنگ کے ساز و سامان میں رہتے تھے، وہ ہر وقت فی سبیل اللہ قتال بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. امت کو یہ کون بتائے گا کہ یہ بڑے بڑے شان والے ولی جہاد سے بھاگتے نہیں تھے بلکہ جہاد کرتے تھے، اور ایسا جہاد کرتے تھے کہ ان کا لقب بھی ہو جاتا تھا جنگی دوست، یعنی کہ جنگ سے دوستی کرنے والے. ہمیں یہ نہیں، امت کو یہ نہیں بتایا جا رہا یہ جنگی دوست کیوں بنے تھے، اور یہ جنگی دوست اسی لیے بنے تھے. یہی نہیں، آپ کے صاحبزادے عبدالعزیز وقت کے ولی عالم مفکر، اس کے باوجود جب صلیبیوں سے جنگ ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے سپہ سالار کا نام عبدالعزیز تھا. یہی پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کے بھائی تھے کہ وہ اس جنگ میں شامل تھے جب صلیبیوں سے. آج بھی جس جگہ جنگ ہو رہی ہے اسکلان کے اندر، اس وقت بھی 850 سال پہلے صلیبیوں سے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر جنگ میں شامل تھے. ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یہ ڈوبی ہوئی کشتی نکالنے والے، یہ غریبوں کی امداد کرنے والے، بے اولادوں کو اللہ سے اولاد دلانے والے، یہ کرامتوں کے مما، یہ جو غوث پاک ہے جن کی 11ویں دیکھے چڑھا چڑھا کے ہم تھکتے نہیں. ارے ان کا تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، انہوں نے جنگیں کی ہیں مسلمانوں کے خاطر، حق کے خاطر. یہ ہے وہ صدیق جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان پر انعام کیا ہے اور تمہارا یہ انعام ہے کہ جنت میں ان کا ساتھ ہوگا تمہارا. تو ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. کیوں مر گئے پتہ ہے آپ کو؟
اس لیے ورنہ ہمیں الجھا کے رکھ دیا. ہمارے محلے میں 8-20 دن سے پانی نہیں ہے, ہم پانیوں کی فکر میں لگے ہوئے, بجلی کے بل ڈبل آ گئے, ہم نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. ارے ہمیں یہودی نصرانیوں نے الجھا کے رکھ دیا ہے, اور اس سب کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں. کیوں یہ پاکستان بنا تھا؟ کس بات پر بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. یہ فراست بھائی بیٹھے ہیں, یہ ہندوستان میں رہتے تھے, انہیں پتا ہے پاکستان سے زیادہ ایمان وہاں تھا. وہاں بھی نماز ہوتی تھی, وہاں بھی اذان ہوتی تھی, وہاں بھی حج پہ لوگ جاتے تھے, وہاں بھی زکات دی جاتی تھی. کلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان عبادتیں کرتے تھے. مجال کسی ہندو کی کہ وہ آئے مسلمان کا سامنا کرے. یہ تو ہمیں کمزور کر دیا یہاں کر سیاست میں لگا کر. یہ سیاست بہت بہترین چیز ہے. کیا چیز ہے؟ ایک نظام ہے. ہم اسی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست سے ملک حاصل کیا, اور آج کہتے ہیں سیاست میں مولویوں کا کیا کام. ارے یہ ہمارے علماء کرام 2 لاکھ سنی علماء نے جانیں دی ہے, قربانی دی ہے, پھر رسول اللہ کے نام پہ یہ پاکستان ملا ہے. اور تم کہتے ہو مولوی کا سیاست میں کیا کام, مولویوں کا سیاست میں کیا کام. ابے پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی, فضل الرحمان مولوی نہیں ہے کیا؟ اب سے سیاست میں ہے نا وہ سیاست سے 34 سال سے, تو وہ مولوی نظر نہیں آیا. پتا چلا کون سے مولوی برے ہیں. خادم حسین کے جانشی سعد حسین رضوی ایسے لوگ ہیں جو ان مولویوں کو آنے نہیں دیتے, جو حق بات صداقت کی بات سر عام بھی کرتے ہیں, سر بازار بھی کرتے ہیں, سر کار بھی کرتے ہیں. کہا تھا نا خادم حسین رضوی کے ایک غلام نے, بندہ گلے میں تھا, کہا تھا جب تک سولی مت دینا, جب تک میرا اشارہ نہ ہو جائے. کوئی اشارہ ہوا, رسول اللہ کو ممتاز قادری نے دیکھا اور کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. جن سے یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ مولوی نہ آ جائے, کہیں اچھے مولوی نہ آ جائے سیاست میں. اگر تمہاری سیاست, ارے پاکستان ہم نے بنایا, اور میں اعلان کہہ رہا ہوں جتنے بھی سنیوں کے علاوہ تنظیمیں تھی, جتنے بھی مسلک تھے, سب نے پاکستان بننے کی مخالفت کری تھی. یہ تو سنی تھے, یہ ولیوں کے ماننے والے, یہ داتا خواجہ کے نام لینے والے تھے جنہوں نے جانے دی اور پاکستان بنایا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تمہارا گنڈا گری چلی تھی. ہم نے زبان کی بیس پہ ہم نے ووٹ دیے. جب تک ہمارے سامنے تحریک لبیک پاکستان نہیں تھی نا, ہم نے اپنی اردو زبان بولنے والوں کو ووٹ دیے. انہوں نے ہمارا کیا کرا, ہمارے جانوروں کو کھول کے مارے, کھانے پھاڑ دی. تمہیں کھانے نہیں دی تو تم نے ہمارے گریبان پکڑے. تم بھول گئے, تم نے ہماری دکانیں بند کرائی کہ چلو ایک بندہ ہماری ریلی میں. اگر تمہیں یہ اس لیے ہم نے حکومت دلائی تھی کہ تم ہم پر ہی چل کے آؤ, ہمارے جانوروں کو گولی مارو. حال کیا ہوا پھر؟ وہ ایک وہ آئے گنجے, وہ بہت اچھے, ہمیں نہیں اس سے گھرسی, لیکن جب ممتاز حسین کو سولی چڑھا دیا نا, اگر تمہیں پاکستان اس لیے دیا تھا کہ حضور کے غلام کو سولی پہ چڑھاؤ, تمہارے باپ کا پاکستان تھا, وہ شان سے آئے بڑے. ہم بھول گئے چور لٹیرا آ رہا ہے جو قید تھا, سب نے جشن بنایا, یہاں بیٹھے ہوئے ان کے چاہنے والے. ہم کسی کے بھی چاہنے والے ہوں, پہلے ہم کسی کے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, باپ ہیں, اس سے پہلے ہم حضور کے امتی ہیں, اور اس سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف, اللہ کی بندگی ایک طرف. حق بات کہنے کا حق آپ بھی رکھتے ہو. ملک بنے کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے. سب بولو 75 سال ہو گئے ملک بنے. بتاؤ مسلمانوں نے, آپ نے, میں نے قرض لیا ہے IMF سے, بتاؤ آپ نے اور میں نے لیا, ہم قرضدار ہوئے نہیں ہوئے. وہ کون سا ایسا لیڈر آیا جس نے قرضہ دیا؟ وہ تبدیلی والی سرکار, میں چوکوں گا نہیں. اللہ نے جھکایا, ایسا جھکایا ذلیل و خوار ہو رہا ہے. بہت اچھا آیا تھا, دل خوش ہوا تھا, چوروں کو پکڑنے آیا ہے. تو نے کیا کرا؟ ابے یہ جو روزے دار تھے ان پر تو نے اسٹیٹ فائر کرے. ارے بھائی تو نے تیزاب کی بارش کرا دی. ملعون, یہ پاکستان رسول اللہ کے غلاموں نے آزاد کرایا تھا. تو کہاں سے یہ اوپری کا ایجنٹ آ گیا, تو کا قادریوں کا یار آ گیا, تو ہمیں سکھانے چلا تھا دین. یا کرم تو یا کرے صحیح. ارے اس غلام سے پوچھ
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि हर हक बात सरे बाजार करेंगे, सरे आम करेंगे, सरे तार की जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्ब नबिय्यत फक़्तुलू, मन सब्ब नबिय्यत फक़्तुलू, दाग़ नबी की एक सजा, शैतान से जुदा, शैतान से जुदा, दाग़ नबी की एक सजा, शैतान से जुदा, शैतान से जुदा। हैदराबाद से भी लोग आए हैं, शाहिद भाई की मरहुमा जोजा उनका, मैं बाबा जी के उर्स में था तो उनका यहाँ इंतकाल हुआ। मुझे तड़प है बहुत, तड़प तो ये भी है कि मेरा भाई, मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, पर मैं ये सोचता हूँ मेरा एक भाई मेरे हाथ में दम तोड़ा, उसका सब्र आज तक नहीं आया। तो फलस्तीन में जो माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा रही है, टुकड़े जमा कर रही है, पूरा बदन को हो जाए, चेहरा देखने के काबिल नहीं है। अभी पता चला है 40,000 बच्चे मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और हम हमारे कानों में चू नहीं लग रही। अरे हम क्या जिहाद करेंगे? अब एक एहतजाजी रैली होती है, हम तो उसमें भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? इसलिए नहीं जा सकते, सुबह से आते हैं रात को, फिर घर के काम होते हैं, हम कामों में लग जाते हैं, फिर हमारे पास फुर्सत नहीं होती कि हम इन चक्कर में लगे। इनके लिए बोल दिया ये मौलवी है ना बेरोजगार, ये चाहिए। अरे हम मौलवी के नाम पर हमें सरकार का सदका मिलता है, हम अपने कारोबार भी छोड़ के जाते हैं, अपने माँ बहन औलाद सब छोड़ के जाते हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर के कलमे पे ये जान जाती तो चली जाए। आखिर वैसे भी तो मरना है, एक दिन आखिर मरना है, वैसे भी तो मौत है ना, तो क्यों ना शान से मर जाए? क्यों ना शान? क्यों नहीं जा पाते हम? रैलियां होती है, सारे मौलवी नजर आते हैं, कोई आम बंदा क्यों नजर नहीं आता? क्यों? ये यहूदियों की पॉलिसी है, इनको लगा के रखो। ये जितने कारिंदे आए ना, जितने कर्जा लिया है IMF से, खुशी की बात है। मैं मुबारक को कर्जा मिल गया। मैंने एक दफा कर्जा लिया किसी दोस्त से, 2-3 लाख रुपए लिया, वो सऊदीया में रहता था। जब मैंने कर्ज लिया ना, 3 महीने ऐश करे, मैंने 3 महीने ऐश करे, फिर फिकर, पहले भी कर्जा चढ़ गया, ये 3 लाख और चढ़ गया। हमारी हुकूमतों के कर्जे देखो, पैसा आया है $1.5 अरब, पेट्रोल महंगा, यानी कि वो खुशी के लम्हात हमें नसीब ही नहीं हुए। कर्जा मिलता है तो बंदे को सहूलियत मिलती है, आप कर्जा मिला करूं 2-4 महीने आवाम के ऐश हुए। 300 से भी ऊपर पेट्रोल गया, चीनी आपके सामने, राशन आपके सामने, आटा आपके सामने, आप बेहिसे निकलेंगे नहीं इन सियासतदानों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने घुट्टी जो पिलाई है। कोई यहाँ पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी वाले जितने जाहिल झपट्टे हैं, सबको प्रोफेसर की नौकरी, टीचर की नौकरी। क्यों? इलेक्शन होंगे ना, ये धांधली कराएंगे ना, देते आप में बेगरत बन के इनको वोट देते हैं। तो इमाम हुसैन ने जब यजीदियों के सामने, उस वक्त भी इलेक्शन था, नहीं देंगे वोट तेरे हक में, बेत नहीं करेंगे यजीद की, सर कटवा लेंगे, लेकिन हक के खातिर हम बातिल की बेत को कबूल नहीं करेंगे। आज वो वक्त आ गया है, आप जानते हैं इस वक्त तेरी के लपे पाकिस्तान के अलावा कोई भी उम्मत का कोई आसरा नहीं। आप तेरी के लपे पाकिस्तान को हक जानते हैं या नहीं जानते? आप जानते चाहते हैं ना कि निजाम मुस्तफा आ जाए, ताकि जब चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। ये ना हो पैसे लेकर पुलिस वाले छोड़ दे, चलो डाकू आता है, दूसरा डाकू पुलिस को खुद फोन करता है, अपनी आंखों देखी बात है। डाकू ने पकड़ लिया, दूसरा डाकू पुलिस को बुलाना gunfight पे, वो पहले से ही खड़ी है। अभी लोग बोलेंगे ऐसी खुला बात करो, अरे मेरी माँ ने बहुत सवाल लाशें देखे हैं, मौतें देख ली, दिल उसका बहुत कमजोर है, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके खातिर अपनी जान कुर्बान करूं। अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे कि आपके खातिर मैं जान कुर्बान करूं। बहुत धक्के रह लिया कि तुम्हें बहुत खाने भी दे ली, जानवर भी हमने कटा लिया, तुमने हमारी नौकरियां भी छीन ली, तुम्हें तो हमने घरों में सुनाया था, तुम्हें तो चाहिए थे हमारी खैर ख्वाही करते। पंजाबी था, उसने पंजाब वालों की खैर ख्वाही करी, पंजाब बना ली। तुम कैसे महाजिर थे, तुमने हमारी को लेके ढूंढ गए, हम कहाँ जाएं?
تو ہمارے ساتھ ظلم کیا، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. پہلے آپ اللہ کے بندے ہو، اس کے بعد آپ رسول کی امتی ہو. اب جب الیکشن کی باری آئے نا، آپ نے گھر میں دبک کے نہیں بیٹھنا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے. اگر نہیں گئے تو یزیدی اور جاؤ گے حق کا ووٹ ڈالو گے تو انشاءاللہ میرا یقین میرا گمان ہے جن ولیوں کا نام لیوا ہے امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہمیں ضرور ملے گا. کیوں حق کے ساتھ ہیں. ہمیں اپنی ماں بہنوں کو بھی نکالنا ہے. بازار پہنچ جاتی ہو میچنگ کی چوڑی لینے، یہ تم بڑے میچنگ کے دوپٹے ڈھونڈتی ہو نا، ارے ایک دن یا رسول اللہ کے دین کے خاطر نکل جانا، کھانا بھی پک جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. کرین پہ ووٹ ڈال کے ضرور آنا اگر حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو. اور نہیں میں نے اپنا کام کر دیا، آپ تک پیغام پہنچا دیا. آپ جانتے ہیں تیری کے لبے سچی ایک جماعت ہے اور وہ دین کو تخت پہ لانے کی کوشش کریے. کھلم کھلا اعلان، سارے ظلم و ستم بھی برداشت کرتی ہے. اب آپ کا فرض بنتا ہے آپ ووٹ ڈالیں. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے میرا ایمان ہے مجھ گناہگار کی گردن میں رسول اللہ آئیں گے، میں شکایت کروں گا ان سے. جیسی شکایت آج فلسطین کا ایک باپ اس کا ویڈیو کلپ دکھا، وہ اولاد نہیں ہے سامنے، بم پڑا، پوتے پوتیاں نوازے سب ہلاک ہو گئے. وہ یہی کہتا رہا شکایت کرنے رسول اللہ سے. مسلمان آنکھوں میں پھٹے باندھے ہوئے ہیں، شکایت کرنے رسول اللہ سے. ان مسلمانوں نے کان بند کر رکھے ہیں، کان بند کر رکھے ہیں. کس لیے ملک بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا مسلمان مر رہا اور ہم یہاں چھپ کے بیٹھے رہے. نہیں، الحمدللہ ہم تیار ہیں فلسطین جانے کے لیے. ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے قائد سعد حسین رضوی نے کہا تم بارڈر کھولو، باقی ہم پہ چھوڑو. اللہ کی مدد جب بدر میں آ سکتی ہے تو کیا فلسطین اور غزہ میں نہیں آ سکتی؟ ابھی تو آپ کا میرا امتحان ہے، تو امتحان میں اللہ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. آپ نے اب اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنے گھروں سے اپنی بہن بیٹیوں کو نکالنا ہے. جاؤ، یہ ٹھپا، یہی وہ پرچی ہے جو میزان پر بھاری پڑے گی. یہی وہ والوزن، یہ جو وزن ہوگا نا تو یہ وہ وزن والی پرچی ثابت ہوگی کہ وہ انشاءاللہ اللہ ہمارا اگر نیکیاں نہیں بھی ہوں گی نا، یہ پرچی انشاءاللہ. کیونکہ حق پر دیکھو امام حسن کی کوئی نیاز لگاتا ہے بہت کم. کیوں؟ وہ حضور کے نواسے وہ نہیں نہیں تھے امام حسن. ان کا کوئی جشن مناتا ہے شہادت؟ کوئی نہیں. کیوں؟ ارے حق کے ساتھ باطل کے سامنے اپنی جو جان قربان کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اسی لیے قیامت تک امام حسین کا ڈنکا بجتا رہے گا. کیوں؟ کہ یہ ہے وہ صادق جو حق بات کہتے رہے. ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، یہ تو 72 تھے. تو بات ہے آپ نے بھی اب جیداری پیدا کرنی ہے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے. میرا کام ہو گیا، میں نے شکایت کرنی ہے کہ آپ کی تحریک لبیک پاکستان کو سب مانتے تھے، سچ بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی شرم حضوری میں ان کو ووٹ دیا جن کو یہ برا جانتے تھے. کوئی دعا نہیں کرتا یا اللہ مجھے نواز شریف کے ساتھ رکھنا. کیوں؟ وہ جائے گا کہاں سب کو پتا ہے. یہ سب جانتے ہیں اسے کہاں جانا ہے، کہ غریبوں کا خون چوسنے والا کہاں جائے گا. زرداری صاحب کو آپ جانتے نہیں، کتنے 10%. آپ مولانا فضل الرحمان کو نہیں جانتے؟ ارے سب جانتے ہیں ان سارے پھاگنڈیوں کو. کیا آپ کو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری یاد نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے قریب یاد نہیں ہے تمہیں؟ مرچند رحمت العالمین کے وہ شہادت اور روزے کی حالت میں شہید ہوئے کے حق بات پہ نکاح کیوں تم نے آسیہ ملونہ کو بھیجا؟ تم بڑے، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، عمران خان پکا سچے مسلمان، تو کس کو بھیجا؟ آسیہ باہر نکال دیا. ہم احتجاج کریں، ہم پہ تیزاب پھینکا جائے، ہم پہ لاٹھی چارج کرے. واہ میرے واہ. یہ پاکستان کا مطلب یہی تھا. پاکستان کا مطلب یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. جو ایمانداری سے میرے ساتھ ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں. میں نے بہت بڑا رسک لیا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پتا ہے الحمدللہ جب یہ ٹناٹن دینا تب بھی یہی حال تھا ہمارا. اور اب تو ویسی وہ کیا شوق شہادت دعا کرتے تھے نا ہم کہ اللہ میں شہادت کی موت دے. پہلے موت مانگنے میں شرم آتی تھی. میں ان سے بھی کہوں گا جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میں مدینے میں شہادت کی موت دے. ارے مدینے کو ابھی بھول جاؤ، فلسطین کی فکر کرو اور دعا میں کرو اللہ میں غزہ میں شہادت کی موت دے. بولو آمین آمین. یہ ہے مدانگی. اور اللہ کرے کہ آپ کے ایسے مسائل ہو کہ آپ جائیں اور میں بھی جاؤں شہادت. ہماری ماؤں کا جگرا بھی اللہ بڑا کر دے کہ ایک شہید وہ 1000 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو شہادت کا مقام بڑا ہے، تو ان شہادت پہ بھی بڑا انعام ہوگا. میرے خیال سے اب لنگر آگے انشاءاللہ میری بات ختم ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
آپ انشاءاللہ دعا